السلام علیکم فرینڈز، تو اس ویڈیو میں ہم مترادف الفاظ کے بارے میں جانیں گے۔ مترادف الفاظ کس کو کہا جاتا ہے اور مترادف الفاظ کو آپ پہچانیں گے کیسے؟ آپ کے ایگزام میں آئے گا تو آپ اس کو کیسے بنائیں گے؟ ہم اسی ٹاپک پہ آج بات کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے، مترادف الفاظ تو وہ الفاظ جو معنی میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں، جو معنی میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں، اسے کہتے ہیں مترادف الفاظ، ٹھیک ہے؟ یعنی مترادف الفاظ کو انگلش میں کہا جاتا ہے سینونیم، اور اسی کو کہا جاتا ہے پریاواچی شبد۔ ہندی ویاکرن میں آپ پڑھے ہوں گے پریاواچی شبد، جس کو کہتے ہیں سینونیم، یعنی انگلش میں کہا جاتا ہے سینونیم اور اردو میں کہا جاتا ہے مترادف۔ تو مترادف، سینونیم اور پریاواچی شبد یہ تینوں ایک ہی ہے۔ مترادف الفاظ اس کو کہتے ہیں جس کا لفظ الگ الگ ہوگا، ٹھیک ہے؟ الفاظ میں ڈیفرنٹ ہوگا بٹ اس کے جو معنی ہوں گے نا وہ ملتے جلتے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ایک دوسرے سے معنی ملتے جلتے ہوں گے، اس کو کہتے ہیں مترادف۔ جس طرح سے بدن ہے تو بدن کا جسم، آفتاب ہے تو آفتاب کا خورشید یا پھر سورج، ہے نا؟ اور تاریکی ہے تو تاریکی کا اندھیرا، دونوں کا میننگ سیم مل رہا ہے۔ اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو کرپیا کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اور بھی زیادہ اردو کا گرامر کا اور بھی اردو قواعد کا آپ کو پڑھنے کو ملے اور اچھے سے ایگزام آپ پاس کر پائے، ٹھیک ہے؟ اب ہے بندگی، تو بندگی کا جو مترادف ہوتا ہے، بندگی کی عبادت ہوتا ہے، عبادت کیجئے یا پھر بندگی کیجئے، اللہ کی عبادت کیجئے یا پھر اللہ کی بندگی کریے، بات برابر ہے؟ بات برابر ہے کہ مطلب اللہ کی عبادت کریے یا پھر اللہ کی بندگی کریے، دونوں تو آپ کا اسی میننگ میں آتا ہے نا۔ تو بندگی کا مترادف عبادت، اسی طرح سے ہوتا ہے عبادت کا مترادف اگر پوچھیں، اگر آپ سے عبادت کا مترادف پوچھیں تو عبادت کا بھی بندگی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے ذلت، تو ذلت کا مطلب ہوتا ہے رسوائی، کسی کو ذلیل کرنا مطلب اس کو رسوا کرنا، کسی کو ذلیل کرنا مطلب اس کو رسوا کرنا، مطلب ذلت کرنا مطلب رسوائی، ذلت کا کیا ہوتا ہے؟ رسوائی۔ اسی طرح سے آتا ہے راہ، راہ کا مطلب ہوتا ہے راستہ، اور راستہ تو اس کا مترادف ہوگا نا بھائی، راستہ کا میننگ بھی راستہ ہوتا ہے اور راہ کا مطلب بھی راستہ ہوتا ہے، دونوں کا مطلب سیم ہوتا ہے، دونوں کا میننگ سیم ہوتا ہے، دونوں کا معنی سیم ہوتا ہے۔ باپ، باپ کہیے یا پھر والد کہیے، دونوں ایک ہی ہے، آپ باپ کہیے یا پھر والد کہیے، دونوں کا دونوں سیم ہے، ٹھیک ہے؟ آغاز، آغاز کا مطلب ہوتا ہے شروع، ابتدا کا مطلب بھی ہوتا ہے شروع۔ آغاز کا مطلب بھی ہوتا ہے شروع، کسی چیز کو شروع کرنا، آغاز کرنا۔ ابتدا کا مطلب بھی ہوتا ہے کسی چیز کو شروع کرنا، آغاز کرنا، ٹھیک ہے؟ ابتدا بھی وہی اور آغاز بھی وہی۔ اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو کرپیا کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اور بھی زیادہ اردو کا گرامر کا اور بھی اردو قواعد کا آپ کو پڑھنے کو ملے اور اچھے سے ایگزام آپ پاس کر پائے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجئے، ٹھیک ہے؟ تھینک یو۔